انتخاب کیا، ان نورانی شخصیات کا انتخاب کیا کہ جن کے ساتھ اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ جب یہ قافلہ چلا تھا زمین سے لے کر آسمان تک، جدھر جدھر جا رہا تھا نور کی شعائیں ثابت کر رہی تھی، اور دنیا والوں دیکھو اللہ کے نبی کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت کن کے ساتھ؟ جب مقام اس پر پہنچے جہاں مبالغہ ہونا تھا تو جو ان کو پادریوں کا سب سے بڑا آدمی تھا، ہیڈ پادری تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں انی لا ارار، میں اپنی شخصیات کو دے رہا ہوں، انی لارا وجوہا لو سال اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا، کہا میں ایسی نورانی شخصیات کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کا حکم دے دیں پہاڑ ہل جائے گا، اس لیے ان سے مبالغہ نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل بیت، نعرہ اہل بیت۔ آپ بھائیو، ان کے چہروں سے جو نور باہر نکل رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے پہاڑ کو حکم ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، تم ان سے مبالغہ کرنا چاہتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، نہیں جناب ہم صلح کرتے ہیں، جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج اگر یہ مبالغہ کر لیتے قیامت تک دنیا کے اندر کوئی عیسائی موجود نہ ہوتا۔ تو نگاہ نبوت جب پڑی تو کس پہ پڑی؟ امام علی پہ پڑی، حضرت فاطمہ پہ پڑی، حضرت امام حسن پہ پڑی، حضرت امام حسین پہ پڑی۔ کیوں؟ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہی میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے محبت مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ مسلم شریف کی روایت کہ ایک دن اللہ کے نبی دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر جا رہے تھے اور حضرت امام علی اور حضرت فاطمہ بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ اس وقت مسلم شریف کی روایت ہے، عرض کیا اللہم ہؤلاء بیتی، مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور کہا جو ان سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اہل بیت اطہار کے فضائل اتنے کہ انسان جتنا گہرائی میں جاتا چلا جائے اتنا ہی وقت کم پڑتا جاتا ہے، لیکن ان احباب کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر صرف حضرت امام حسین کے فضائل کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، یہ قلم دوات یہ وقت ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ جس کو اللہ کا نبی فرمائے حسین مجھ سے، دنیا والا ان کی تعریف کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ایک دن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بڑا مال غنیمت آیا، اب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی تو حضرت امام حسن کو 1000 درہم دیے، حضرت امام حسین کو 1000 درہم دیے، اور جب اپنے بیٹے عبداللہ کی باری آئی ان کو 500 درہم دیے۔ بعد میں کہتے ہیں ابا جی آپ تو عادل ہیں، آپ کا عدل و انصاف مشہور، لیکن آج کیسا آپ عدل و انصاف کیا؟ بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت امام حسن اور حسین کو 1000 اور مجھے 500۔ حضرت امیر المومنین نے جب سنا فرمایا بیٹا تیرے اس سوال سے مجھے روحانی تکلیف ہوئی ہے، میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے،
کہ عمر کا بیٹا ہو کر یہ بات کر رہا ہے. فرمایا تو 1000 لینا چاہتا ہے؟ جا میں تجھے 1000 دینے کے لیے تیار ہوں، جا کر حسن اور حسین جیسا حسب و نسب لے آ. حسب و نسب تو لے آ، 1000 میں دے دوں گا. ارے تو ان جیسا حسب و نسب لا ہی نہیں سکتا. حسن اور حسین وہ ہے جن کے نانا جان 2 جہاں کے مالک ہیں. ان کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے باپ علی مرتضیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے دادا جان ابو طالب ہیں، ان کی دادی جان فاطمہ بنت اسد ہیں، ان کے ماموں 2 جہاں کے سردار کے بیٹے ہیں، ان کی خالائیں 2 جہاں کے سردار کی بیٹیاں ہیں. اے عبداللہ جا، اس جیسا نسب تو لے آ، ان کے برابر میں مال غنیمت تجھے عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. دنیا میں سارے نسب مل سکتے ہیں لیکن حسن اور حسین جیسا کوئی نسب نہیں مل سکتا. حسن اور حسین پوری کائنات میں فرد واحد جس کے نسب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کہ جن کا نانا 2 جہاں کا سردار ہے. یہاں پر ایک محبت کی پھر یہی بات آگے ذہن میں کہتے ہیں آپس میں گفتگو اختلافات ہوتے رہتے ہیں. تو حضرت ایک روایت میں حضرت امام حسن کا نام آتا ہے، ایک میں حضرت امام حسین کا ہے کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ کچھ اختلاف ہو گیا. تو اختلاف میں غصے میں آ کر کہا یا ابن الطلقاء، تو غلام کا بیٹا ہے، تیرا باپ ہمارا غلام تھا اور تو ہم سے بات کر رہا ہے. ابا جان سے آ کر کہا ابا جی آج شہزادے کی زبان سے کیسا لفظ سنا، پہلے کبھی نہیں سنا تھا. بیٹا کیا کہا؟ اس نے کہا انہوں نے مجھے غلام زادہ کہا ہے. فرمایا عبداللہ دوڑ کے جا، کاغذ پینسل ساتھ لے جا. فرمایا حضور جو زبان سے کہا تھا ذرا لکھ کے دے دو. جو زبان سے کہا تھا وہ لکھ کے دے دو. اور فرمایا بیٹا یہی غلامی کی سند ہے، اگر لکھ کے دے دیا وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے قبر میں میرے کفن میں رکھ دینا، پھر رب جانے وہ کاغذ کا ٹکڑا جانے. میں بھی فرشتوں کو کہہ سکتا ہوں فرشتوں، اور میں تو وہ ہوں جو حسین کا بھی غلام ہوں، اس کے خاندان کا بھی غلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی. میں تو اس خاندان کا غلام ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو یہ عظمت و شان وہ جانتا ہے شہزادوں کی جنہوں نے زندگی وہاں گزاری ہے. ہمیں احادیث سب سے زیادہ کن کے تھرو ملی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسین ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین کی جوتی صاف کر کے اس خاک کو اکٹھا کر رہے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے تھے، اپنی آنکھوں کا غازہ بنانا چاہتے تھے. عرض کیا حضور جو مقام میں آپ کا جانتا ہوں لوگوں کو پتا چل جائے زمین پر آپ کو چلنے نہ دیں، سروں کے اوپر بٹھا لیں، سر کا تاج بنا لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ننھے حسین کے ننھے ننھے پاؤں 2 جہاں کے سردار کے پاؤں کے اوپر تھے. حسین قربان جاؤں تیری بھی عظمت شان پہ کہ 2 جہاں کے سردار کے قدموں کے اوپر تیرے قدم. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا حسین اوپر اور چڑھتے آؤ، چڑھتے آؤ، چڑھتے آؤ. اللہ کے نبی حسین کو کہتے جا رہے ہیں آپ ننھے پاؤں کے ساتھ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، جس کے بارے میں رب خود کہتا ہے الم نشرح
अल्लाह का साथ रख। उस सीने के ऊपर अली के कदम आ गए। फिर अल्लाह के नबी ने हुसैन को अपने गले से लगाया, अपना लाबे दहन हुसैन के मुंह में डाला। फिर क्या फरमाया, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। तो जिस हुसैन के साथ अल्लाह के नबी इतनी मोहब्बत करते थे, ये एक इम्तिहान का वक्त था। हुसैन जिस तरह तरबियत मैंने तेरी की है, एक वक्त आएगा कि गमों के पहाड़ तेरे ऊपर पड़ेंगे, लेकिन जो मैंने तेरी तरबियत करेगी, तू एक सब्र का पहाड़ बनकर उनका मुकाबला करेगा। हमारा अकीदा यह है कि जब शहीद उसकी रूह निकलती है तो फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। फरिश्ते हाजिर होकर उसकी रूह को इज्जत और एहतराम के साथ रब की बारगाह में लेके जाते हैं। तो दूसरे लोगों की शहादत मशहूद बिल मलाइका होती है, मलाइका हाजिर होते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी शहादत के ऊपर कि आपकी शहादत मशहूद बिल मलाइका नहीं, मशहूद बिन नबी थी। तेरी शहादत ऐसी शहादत थी कि अल्लाह के नबी तेरी शहादत के वक्त खुद करबला में मौजूद थे। दूसरों की शहादत की खबर शहादत के बाद लिखी जाती है, असूल भी है, हिस्ट्री का कानून भी है। पहले मुअर्रख आता है, फिर तारीख लिखी जाती है। लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन की शहादत बाद में होती है, तारीख पहले लिखी जाती है। एक शहादत सिर्फ कि वो शहादत पहले लिखी गई, शहादत बाद में हुई। हजूर की चच्ची हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने क्या देखा कि हजरत हुसैन हजूर की गोद में हैं और हुजूर के साथ इस तरह खेल रहे हैं कि नन्हे नन्हे हाथ अल्लाह के नबी की दाढ़ी में दाखिल कर रहे हैं। कितना वो मंजर सुहाना होगा कि हुसैन अपने नन्हे हाथों से अपने नाना जान की दाढ़ी के साथ खेल रहा हो। और जिन जिनको रब ताला ने नवासे अता फरमाए हैं, देखो अल्लाह के नबी अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। और बल्कि हकीकत भी ये है, बात का अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी पोतों से और नवासों से होती है। हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं, मैंने देखा अल्लाह के नबी बड़े खुश, लेकिन अचानक अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी आप बड़े खुश थे, वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आतानी जिब्राइल, मेरे पास अभी जबरील अमीन आए। कहा कि अल्लाह के नबी जिस शहजादे के साथ आप इतना खुश हैं, खेल रहे हैं, फअखबरनी बिअन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत ही मेरे शहजादे को शहीद करेगी। बचपन में ही खबर दे दी कि हुसैन का मकाम मकाम शहादत है। फरमाया सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहां की मट्टी लाकर दे दी है कि अल्लाह के नबी जब ये मट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझना हुसैन को शहीद कर दिया। अब अल्लाह के नबी को पास जब मिट्टी आई थी तो उस वक्त अज़वाजे मुतहरात मौजूद थी। अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा किसके साथ मोहब्बत करते थे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। चाहिए ये था कि अल्लाह के नबी अगर मिट्टी देना ही चाहते हैं तो आयशा को दे दो, क्योंकि मोहब्बत उनसे ज्यादा थी कि आयशा ये मिट्टी ले लो, संभाल के रखना। नहीं, अल्लाह के नबी मिट्टी किनको देते हैं? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। क्यों? नूरे नबूवत से देखा था जब वाकया करबला होगा, आयशा तो उस वक्त मौजूद ही नहीं होगी। इल्मे गैब के ऊपर सबसे बड़ी दलील अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा को क्यों दी? इसलिए
پتا تھا کہ اس وقت اگر کوئی میری ازواج میں موجود ہوگا تو وہ ام سلمہ ہوں گی. فرمایا ام سلمہ بکتی سنبھال کے رکھنا، جب خون میں تبدیل ہو گئی سمجھنا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. تو اس شہادت کی خبر پہلے دے دی. اللہ کے نبی کو علم تھا، حضرت امام علی کو علم تھا، حضرت فاطمہ کو علم تھا، حضرت امام حسن کو علم تھا، لیکن کسی نے یہ دعا نہیں کی مولا یہ امتحان دور کر دے. نہیں، جب بھی دعا کی کہا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. مولا جس حسین کے لیے میں نے اپنا سجدہ لمبا کیا ہے، جب اپنے نوجوان شہید کرانے کی باری آئے اس وقت اس کو صبر عطا فرمانا اور اجر عطا فرمانا. پھر 10 محرم الحرام کو 2 روایات، پہلی روایت مدینہ طیبہ کی، دوسری روایت مکہ مکرمہ کی. پہلی روایت حضرت ام سلمہ کی، دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی. دونوں کو بیک وقت اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، وہ مدینہ طیبہ میں، وہ مکہ مکرمہ میں. دونوں روایات کا مفہوم ایک ہے. اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی کو دیکھا کہ غبار اٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی وجہ کیا؟ فرمایا ام سلمہ میں صبح سے میدان کربلا میں موجود تھا، اپنے شہزادوں کے خون کو اکٹھا کر رہا تھا، اور روایت میں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کہورا ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی، بوتل تھی. فرمایا میں تو صبح سے لے کر ابھی تک اپنے شہزادوں کا خون اکٹھا کر رہا تھا. اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ کو بھی یہی فرمایا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑی دوڑی گئی، کیا دیکھا وہ مٹی واقعہ ہی خون میں تبدیل ہو چکی ہے. تو یہ وہ شہادت ہے جس شہادت میں اللہ کے نبی خود موجود تھے. یہاں پر وہ کہتے ہیں جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ سوال پہ سوال ہی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس خون دیکھو جی 72 شہزادوں کی شہادت ہوئی اور حضور نے وہ سارا خون ایک بوتل میں اکٹھا کیا. اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ بڑا سا ڈرم ہوتا. ارے تجھے پتا نہیں، اگر اللہ کے نبی چاہیں تو 70 صحابہ کے لیے دودھ ایک پیالے میں وہ ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ پئیں اور وہ ختم نہ ہو. اگر وہ چاہیں غزوہ تبوک میں ایک لوٹا پانی کا ہو اس کو صحابہ ختم نہ ہو. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. وہ تھے وہاں لیکن معجزے کے ساتھ سارے کے سارے خون کو ایک شیشی میں اکٹھا کر کے ثابت کر دیا میں ایسے بھی کر سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مقام اہل بیت، فتح اہل بیت. یہ واقعہ کربلا اس کے بڑے موضوع ہیں. ابھی میں نے فضیلت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی. پھر اس کے بعد شہادت ایک علیحدہ موضوع ہے، شہادت ایک علیحدہ موضوع ہے، اور واقعہ کربلا تاریخ کے آئینے میں ایک علیحدہ موضوع ہے. کیسے مدینہ طیبہ سے چلے مکہ پہنچے، مکہ سے کیسے چلے، پھر کیسے پانی بند ہوا، وہ کیسے بہت علیحدہ موضوع ہے. لیکن وقت کی نزاکت کے باعث میں نے تھوڑا سا اپنے موضوع کو آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آخری گفتگو کہ میدان کربلا میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف فرمائشیں ہو رہی تھی، مختلف چیزوں کے لیے کہا جا رہا تھا کہ حسین صرف کل ایک بیعت کر لو، بیعت کا مسئلہ ہے، صرف ہر چیز بچ جائے گی. اس وقت حضرت امام حسین ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے تھے جس کے 2 راستے تھے. پہلا راستہ کیا تھا کہ حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، کیا ملتا؟
گورنری مل جاتی، کیا ملتا؟ کوئی عمارت مل جاتی، کیا ملتا؟ کوئی وزارت مل جاتی، اہل بیت اطہار بچ جاتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ نانا جان کے دین کا پرچم ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو جاتا۔ حسین نے بیعت کر لی، لیکن نانا جان کے دین کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ دوسرا راستہ کیا تھا کہ حضرت امام حسین بیعت نہ کرتے، کیا ملتا؟ شہزادوں کو شہید کیا جاتا، کیا ملتا؟ شہزادوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے، کیا ملتا؟ پانی بند ہو جاتا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ نانا جان کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے سربلندی مل جاتی۔ فرمایا یزیدیوں سن لو، میرے سامنے دو راستے ہیں، میں زندگی بچا سکتا ہوں، لیکن نہیں، ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں اپنا قربان گرانا کر سکتا ہوں، اپنے 18 سال کے لیے اکبر کو شہید کرا سکتا ہوں، میں اپنے قاسم کی جوانی کو قربان کر سکتا ہوں، اون و محمد کو شہید کرا سکتا ہوں، 6 ماہ کے لیے اصغر کو شہید کرا سکتا ہوں، لیکن اپنے نانا جان کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے میں سارا کچھ قربان کر رہا ہوں، لیکن اپنے نانا جان کے دین کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر رہا ہوں۔ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے، آج اسلام ہمیں اس حالت میں نہ ملتا۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں مفت میں ملا ہے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے تن قربان کیے ہیں، انہوں نے اسلام کی لاج رکھی ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین کا شہادت کا پیغام یہی ہے کہ وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ جاؤ، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ جاؤ، کربلا کہتے ہیں۔ جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن دوام اسی کو ہوگا جو حق اور سچ کے اوپر ہوگا۔ آج بچے کا نام حسن اور حسین بڑی محبت سے رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ ہائے اس کی نسبت شہزادوں کے ساتھ ہے، اس کی نسبت شہزادوں کے ساتھ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ فرمایا حسن اور حسین میں نے 2 نام چھپا کے رکھے تھے۔ دنیا میں حسن اور حسین پہلے 2 نام ہیں جو رب نے اپنے محبوب کے شہزادوں کو عطا فرمایا۔ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے رسول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے